बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक सरसब्ज और खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे घने जंगलों में घिरा हुआ था। गांव के लोग निहायत मेहनती और सीधे सादे थे। वो सुबह सवेरे उठते, अपने खेतों में काम करते और शाम को थके हारे अपने घरों को लौटते। इनकी जिंदगी में सादगी और इत्मीनान था, मगर इनकी इस पुरसकून जिंदगी पर एक खौफ का साया हर वक्त मंडलाता रहता था। ये खौफ था कि एक खूंखार शेर का, जो करीब के जंगल में रहता था। ये शेर बहुत ताकतवर और चालाक था। अक्सर रात के अंधेरे में ये गांव में घुस आता और गांव वालों के मवेशियों को अपना निवाला बना लेता। कभी गाय तो कभी बकरी, हर रोज कोई न कोई नुकसान होता रहता। शेर की धाड़ें गांव वालों को रातों को सोने नहीं देती थी और दिन भर एक अनजाना खौफ उन्हें घेरे रखता था। बच्चे तो अब घरों से बाहर खेलने से भी डरते थे। माँओं के चेहरों पर हर वक्त परेशानी और फिक्र की लकीरें दिखाई देती थी। इस गांव में एक बूढ़ा दादा रहता था, जो अपनी हिकमत और तजर्बे की वजह से गांव में बहुत इज्जत पाता था। दादा के साथ इनका एक पोता था, जिसका नाम अहमद था। अहमद अभी छोटा था, मुश्किल से 12 साल का होगा, मगर वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुर और समझदार था। जब वो गांव वालों को शेर के खौफ से लरसते हुए देखता तो इसका दिल दुखता। एक शाम दादा अपने घर के बाहर बैठे कोई औजार ठीक कर रहे थे और अहमद अपनी गुलेल से खेलते हुए इनके करीब आया। अहमद ने बड़ी नरमी मगर पुख्ता इरादे से कहा, दादा जान, आखिर कब तक हम इस शेर के खौफ में जीते रहेंगे? क्या कोई भी नहीं जो इसे रोके? क्या हम यूं ही अपनी जान और माल खोते रहेंगे? दादा ने एक लंबी सांस ली और अपने पोते की तरफ देखा। उन्होंने कहा, बेटा अहमद, ये शेर बहुत ताकतवर है और निहायत खूनखार भी। बड़े बड़े शिकारी भी इसके करीब जाने से डरते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है और इसमें जान का भी खतरा है। अहमद की आंखों में एक चमक सी आई। उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी को मजबूती से थामा और बोला, लेकिन दादा जान, हमें कुछ तो करना होगा। मैं इस खौफ को अपने गांव वालों के चेहरों पर मजीद नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। भले ही मैं छोटा हूँ, मगर मेरा दिल बहादुर है। दादा ने अहमद की आंखों में वो चमक देखी और समझ गए कि ये कोई आम बात नहीं। शेर के हमलों की खबर अब सिर्फ गांव तक महदूद नहीं थी। इसकी धाड़ें दूर शहर में मौजूद बादशाह के महल तक पहुंचने लगी थी। बादशाह अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था और इनकी परेशानी इसके दिल में कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग बादशाह की दरबार में हाजिर हुए। वो खौफ और मायूसी के आलम में अपने मवेशियों के नुकसान और बच्चों के खौफ का जिक्र कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने लरजती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, हम आपकी पनाह में आए हैं। शेर ने हमारी जिंदगी हराम कर दी है। हमारे खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है और हमारे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते। आप ही हमारी इस मुसीबत से नजात दिलाएं। हमने बड़े बड़े शिकारियों को भी आजमाया, मगर कोई कामयाब ना हो सका। बादशाह के चेहरे पर गहरी तशवीश नुमाया थी। इसने अपने अक्लमंद वजीर से मशवरा किया। वजीर ने कहा कि ये एक संगीन मसला है और इसका जल्द अज जल्द हल तलाश करना होगा। बादशाह अपने तख्त से उठा और बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं आज पूरे मुल्क में ऐलान करता हूँ, जो भी शख्स, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, जो इस खूनखार शेर को जिंदा पकड़ेगा या इसे हमेशा के लिए जंगल से भगा देगा, इसे मेरी तरफ से पेश बहा इनाम दिया जाएगा। इसे सोने के सिक्कों से भरी थैलियों के साथ दरबार में इज्जत से जगह मिलेगी और इसका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ये मेरा वादा है। बादशाह के इस ऐलान से दरबार में मौजूद लोगों और गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण दौड़ गई। उन्हें लगा शायद अब कोई हल निकल आएगा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और अहमद तक भी पहुंची। इसके चेहरे पर एक गैर मामूली चमक आ गई। वो फौरन अपने दादा के पास आया और जोश से बोला, दादा जान, मैं जाऊंगा, मैं इस शेर को पकड़ कर दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ। और गांव वालों
والوں کو اس خوف سے آزاد کروں گا۔ دادا بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے احمد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور یہ کام اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تم نے ابھی پوری زندگی نہیں دیکھی۔ دادا نے کہا یہ کام بہت خطرناک ہے، مگر احمد اپنے ارادے پر پختہ رہا۔ اس نے کہا دادا جان، مجھے معلوم ہے کہ میں چھوٹا ہوں، مگر میرے پاس ایک منصوبہ ہے اور میرا دل بہادر ہے۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں، صرف یہ خواہش ہے کہ میرا گاؤں پرامن ہو۔ احمد کا پختہ ارادہ دیکھ کر دادا آخرکار مان گئے، مگر ان کے چہرے پر فکر کے ساتھ ساتھ ایک فخر بھی تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر بہت احتیاط سے کام لینا۔ رات بھر احمد نے جنگل کے قریب چھپ کر شیر کے آنے جانے کے راستوں کا جائزہ لیا۔ اس نے اپنی عمر سے زیادہ عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیر کو پھنسانے کا ایک گہرا منصوبہ بنایا۔ اسے معلوم تھا کہ طاقت سے زیادہ عقل اور صبر کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں جنگل پر پڑ رہی تھی، احمد اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک مضبوط اور بڑا جال، ایک لمبی رسی اور کچھ تازہ گوشت لے کر جنگل کے کنارے پہنچا۔ اس نے پوری خاموشی اور احتیاط سے شیر کے معمول کے راستے میں اپنا جال بچھایا۔ اس نے جال کو آس پاس کے پتوں، ٹہنیوں اور گھاس سے اس قدر مہارت سے ڈھکا کہ وہ بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جال بچھانے کے بعد اس نے تازہ گوشت کا ٹکڑا جال کے بیچ میں رکھا تاکہ شیر اس کی طرف متوجہ ہو، اور خود فوراً ایک اونچی اور مضبوط درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ اس کی ہر حرکت میں گہری منصوبہ بندی اور مکمل خاموشی تھی۔ احمد درخت پر بیٹھا اپنی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں شیر پر جمی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا اور خوفناک شیر جنگل کی گہرائی سے باہر نکلا۔ وہ بھوکا اور غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بھاری دھاڑ سے جنگل کو ہلا دیا، جس سے پرندے ڈر کر اڑ گئے۔ شیر نے گوشت کی بو سونگھی اور آہستہ آہستہ جال کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ گوشت پر چھپٹنے کے لیے جال پر قدم رکھتا ہے، جال کھل جاتا ہے اور شیر زور سے دھاڑتا ہوا اس میں پھنس جاتا ہے۔ شیر غصے سے اور بھی زور سے دھاڑتا ہے اور جال سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر جال کی مضبوط گرہیں اسے نکلنے نہیں دیتی۔ وہ اچھلتا ہے، اپنے مضبوط پنجے مارتا ہے، اپنا سر پٹکتا ہے، مگر بے بس ہو کر جال میں ہی قید رہتا ہے۔ اس کی دھاڑیں اب غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی ظاہر کر رہی تھی۔ احمد تیزی سے درخت سے نیچے اترا اور اپنی رسی سے جال کو مزید مضبوط کیا تاکہ شیر کسی صورت باہر نہ نکل سکے۔ اس نے شیر کو مکمل طور پر قابو کر لیا تھا۔ احمد شیر کو لے کر بادشاہ کے دربار پہنچا۔ شاہی دربان نے جب احمد کو جال میں قید شیر کے ساتھ دیکھا تو وہ حیرت سے دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص احمد اور شیر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے حیرانی سے پوچھا، تم نے یہ شیر پکڑا ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ احمد نے عزت سے سر جھکایا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، جی بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے اعلان کو سنا تھا اور اپنے گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی عقل اور ہمت سے اس شیر کو قابو کیا ہے۔ وزیر نے بھی احمد کی بہادری اور عقل مندی کو سراہا۔ بادشاہ احمد کے پاس آیا، اس کی بہادری پر بہت خوش ہوا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے کہا، تم واقعی ایک بہادر اور غیر معمولی لڑکے ہو۔ تمہاری عمر کے بچے تو شیر کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں اور تم نے اسے قابو کر لیا۔ آج سے ہمارے گاؤں والے سکون سے رہ سکیں گے۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں انعام سے نوازتا ہوں۔ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ہمارا خزانہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ احمد نے تھوڑا سوچا، پھر نظریں اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا اور نہایت معصومیت اور بے لوثی سے بولا، بادشاہ سلامت، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے۔ مجھے بس یہ چاہیے کہ میرا گاؤں اور سب لوگ ہمیشہ امن سے رہیں اور کبھی کسی شیر کا یا کسی اور خطرے کا انہیں سامنا نہ ہو۔ میرے گاؤں کا سکون، ان کی ہنسی اور ان کی خوشیاں میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ بادشاہ احمد کی اس بے لوثی اور اپنی قوم کے لیے محبت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، تم واقعی ایک عظیم روح کے مالک ہو۔ میں تمہیں صرف انعام نہیں دوں گا، بلکہ آج سے تم اس دربار کے سب سے قابل فخر فرد ہوگے۔ تمہاری بہادری اور عقل مندی ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی
جائے گی، آج سے تم ہمارے گاؤں کے محافظ کہلاؤ گے۔ بادشاہ نے احمد کو ایک قیمتی ہیرے کا ہار، سونے کے سکوں سے بھری کئی تھیلیاں اور ایک سند بھی دی جس میں گاؤں کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹیکس معافی کا اعلان تھا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کھڑے ہو کر احمد کی بہادری پر تالیاں بجاتے ہیں اور خوشی کے نعرے لگاتے ہیں۔ احمد نے فخر سے اپنے دادا کو یاد کیا اور مسکرایا، اور یوں ایک چھوٹے سے پوتے احمد نے اپنی ہمت اور عقل مندی سے پورے گاؤں کو ایک خوفناک آفت سے نجات دلائی۔ شیر کو جنگل کے بہت دور ایک پنجرے میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ گاؤں میں دوبارہ امن اور خوشحالی آ گئی، بچے آزادی سے کھیلنے لگے، خواتین اور مرد اپنے کھیتوں میں بغیر کسی خوف کے کام کرنے لگے۔ احمد کی بہادری کی داستان نسل در نسل سنائی جانے لگی، یہ بتانے کے لیے کہ صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ عقل، پختہ ارادہ اور مقصد کی سچائی ہی انسان کو عظیم بناتی ہے اور وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ احمد کا نام امن اور بہادری کی علامت بن گیا۔